بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ خواب تو ہر شخص دیکھتا ہے، مومن بھی ہوتا ہے، متقی بھی، پرہیزگار بھی، گناہ گار بھی، خطا کار بھی، لیکن اس میں بھی کوئی شریعت میں بتایا گیا ہے کہ کس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ بات بہت پوچھنے میں آتی ہے، اور دوسری یہ کہ کس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ عموماً لوگ قیلولہ بھی کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے آرام کرتے ہیں، اس میں بھی خواب دیکھتے ہیں، اشراق پڑھ کر سو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی خواب دیکھتے ہیں، مڈ نائٹ میں بھی دیکھتے ہیں، فجر کے نزدیک بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے اوقات ہو گئے جو بندہ جس میں سو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی پہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے کہ دو باتیں پوچھیں گے کہ کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کس وقت دیکھے گا خواب سچے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ ہم سے یہ فون کرتے ہیں، ہمارے کنٹرول روم کو، ہمارے ڈائریکٹرس کو کہتے ہیں کہ سر آپ کا جو پروگرام آتا ہے تو ہماری بجلی گئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ سوشل میڈیا آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں، آپ کو پتہ موبائل فون ہوتا ہے، اینڈرائڈ ہوتا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، تو آپ ہمیں یوٹیوب پہ ویو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی سوشل میڈیا پہ آپ جائیں، ARYQTV.TV کلک کریں اور ان سے مانگیں خواب کیا کہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ پوری لسٹ آ جائے گی ڈیٹ وائز۔ آپ جو چاہیں جتنی دفعہ چاہیں آپ پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں۔ ویسے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ، جیسے اب لائیو ٹرانسمیشن ہماری فرائیڈے کو ہوتی ہے 7 سے 8، تو ہم ریپیٹ کرتے ہیں اگلے دن سیٹرڈے کو دوپہر 12 بجے۔ اب آج جیسے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ کل اتوار کو دوپہر 12 بجے پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مڈ نائٹ میں بھی پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک لوگ جو چاہتے ہیں دیکھنا، ان کے لیے ایک ہم نے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اب مفتی سے قبل اس کے کہ سوال جواب کریں، شامل کر لیتے ہیں اپنے کالرز کو۔ اچھا، تو مجھے بتایا ابھی کالرز، کیونکہ ابھی ہمارے ہوتا ہے یہ کالرز آتے ہیں تو ہم پہلے کنٹرول روم سے رابطہ کراتے ہیں، کنٹرول رابطہ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے خواب بیان کرتے ہیں، پھر ہمیں وہ، کیونکہ ایکچولی لائیو ٹرانسمیشن جا رہی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون صاحب یا صاحبہ کس قسم کی بات کرنا چاہیں گے، اس کو وہاں سے الاؤ ہوتا ہے، پھر ہم ان کو آن لائن لے کر آتے ہیں۔ اچھا، عموماً لوگ دیکھتے ہیں کہ مڈ نائٹ کے خواب یا آدھی رات کے خواب کیسے ہوتے ہیں۔ علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ رات کے پہلے پہر میں اگر وہ خواب دیکھا جائے تو وہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت فوراً کھانا کھایا ہوتا ہے، اور کھانا کھا کے جب آدمی سوتا ہے تو اس کے پیٹ جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس والے سے اس کا لاشعور کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مختلف حوالوں سے مفتی سے گفتگو کریں گے۔ فی الوقت آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جمیل دولتالہ سے بات کر رہا ہوں جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، جمیل بھائی دولتانہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی جمیل بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کی رحمت ہے، آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم۔ جی خواب کیا بیان کریں گے آپ؟ جی خواب یہ ہے کہ رات میں والد صاحب کو دیکھ رہا ہوں خواب میں، اور وہ چنا چاٹ وغیرہ کھا رہے ہیں۔ والد صاحب کو فوٹو ابھی 37-36 سال ہو گئے۔ اچھا، والد صاحب کا انتقال ہوئے 37 سال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس میں سے کچھ چنے بچے ہوئے ہیں اور پیاز پڑی تھی تھوڑی سی، تو والد صاحب کہہ رہے ہیں یہ چھوڑ دو تم اور آپ چائے پی لو۔ نہیں مطلب والد صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ چنا چاٹ کھا رہے ہیں اور پیاز؟ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا اس پلیٹ میں کھا رہا ہوں اور ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ اچھا، آپ بھی ہاتھ سے کھا رہے ہیں؟ جی ان کے پاس بیٹھا ہوں، اور ہماری جو دکان تھی بھائی اس کے پاس ہی بیٹھا ہوں، اور روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں فرش پہ۔ اچھا، پھر والد صاحب کہتے ہیں آپ چائے پی لیجئے۔ ہاں یہ چائے پی لو، اور میرا دل تھا کہ وہ چنا جو پڑا ہے، وہ جو تھوڑا بہت بچا ہوا چاہے وہ بھی میں کھا لوں، میری نیت یہ تھی۔ اچھا اچھا، تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا میں چھوٹا پیشاب کرتے ہوئے نا سلوار کے نیفے پہ پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں اور بڑی الجھن میں پڑ جاتا ہوں۔ اچھا، یہ خواب ہے آپ کا؟ جی جی یہ بھی خواب ہے۔ اچھا، آپ اس کے وہم میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو جی گیا؟ مطلب بہت ساری الجھن ہوتی ہے نا، کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، وہ کیونکہ کچی جگہ پہ کھیت میں پیشاب کر رہا تھا، اور تھوڑا سا آگے گزرا ہوں جہاں پہ نرم جگہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مجھے مطلب پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے جمیل بھائی، آپ دولتانہ سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کے دونوں خواب ہم نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ مفتی صدر امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے اور بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ آج کے دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی، السلام علیکم۔ वालेकुम मेरी میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے मेरी کہ बहन انہوں نے पहले دیکھا पहले خواب میں کہ وہ کار دیکھی ہے۔ एक मिनट पहले बताइए मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے ایک نئی گاڑی۔ भाई ने न्यू कार देखी है आपके। جی، اور پھر میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہماری رشتہ دار خاتون ہے، وہ ہمارے گھر کا گیٹ اندر سے لاک کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ ہمارے گھر میں نہیں رہتی ہیں اصل میں۔ گھر میں رہتی ہیں؟ نہیں، ہمارے گھر میں نہیں رہتی ہیں، ان کا اپنا الگ گھر ہے، الگ فیملی ممبر ہے، مطلب رشتہ دار خاتون ہے۔ اچھا وہ ہمارے گھر کا جو مین گیٹ ہوتا ہے وہ اندر سے لاک اچھا، کر وہ رہی اندر ہوتی سے ہے لاک ہمارے کر گھر کے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ اور دوسرا میرا ایک اور خواب ہے کہ میں نے دیکھا ہے جیسے میں نے پاؤں میں نا پنک کلر کی نا جوتی پہنی ہوئی ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں یہ کچھ ہماری یہ جو رشتہ دار خاتون جو یہ گیٹ لاک کر رہی ہوتی ہے، یہ ان کی فیملی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ گندے کلر کا پنک کلر ہوتا ہے، مطلب خوبصورت نہیں ہوتی ہے وہ جوتی، پیاری نہیں لگ رہی ہوتی ہے، مطلب گندا ڈارک پنک کلر ہوتا ہے۔ وہ اس کی والدہ، وہ خاتون اور اس کا بھائی وہ میرے شوز کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پنک شو آپ پہنے ہوئے ہوتی ہیں؟ جی میں نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اصل میں وہ لوگ مطلب انہوں نے کچھ ہرڈلز کریٹ کی گئی ہیں میری لائف میں ان کی جانب سے اصل میں، مگر مجھے جو ڈریم میں آیا ہے وہ اس طرح کا آیا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے پنک مطلب بیوٹیفل کلر نہیں لگ رہا شوز کا، گندا سا پنک ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں بیٹھے میرے شوز کی۔ اچھا میری بہن آپ میرڈ ہیں؟ نہیں۔ میرڈ نہیں ہے؟ کوئی رشتے کا پرابلم ہے آپ کو؟ جی 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 جی۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، مفتی صاحب انشاءاللہ اس خواب کی روشنی بتائیں گے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ پروگرام دیکھتی رہیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ امبر بول رہی لاہور سے۔ امبر بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں؟ جی امبر بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ میری مدر ہے، وہ کچن میں ہے، والدہ کھانا پکا رہی۔ آپ کی والدہ کچن میں کھانا پکا رہی ہیں؟ جی پائے پکا رہی، وہ مجھے دے رہی، وہ جو لڑکا جس نے ڈیوائس خراب کی تھی نا وہ ہمارے گھر آیا ہوا ہے، وہ اس کو بھی دے رہی ہیں۔ اچھا، پائے پکا کے ان کو بھی دیتی ہیں؟ کس کو دیتی ہیں؟ وہ جس لڑکے نے ڈیوائس خراب کی تھی۔ اچھا، پرانے خواب سے جوڑ رہی ہیں آپ کو؟ جی۔ اور ایک اور اس کے ساتھ تھا لڑکا، وہ پیسے مانگ رہا ہے میرے سے، اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن امبر، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میرا خیال ہے میری آواز آپ تک پہنچ نہیں پا رہی ہے۔ مین وائل میں چاہوں گا تھوڑی سی دیر کے مفتی صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کریں جو میں نے آج ابتداءً آپ سے بات کی تھی۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک ڈسکشن ہو رہی تھی بہن بھائیوں سے کہ عموماً سوالات آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا کس وقت کے دیکھے گا خواب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ آپ کو پتہ ہے مڈ نائٹ پہ بھی دیکھتا ہے، فجر کے قریب بھی دیکھتا ہے، تہجد میں بھی دیکھتا ہے، اشراق کے بعد بھی دیکھتا ہے، دوپہر میں قلولوں میں بھی خواب دیکھتا ہے۔ اس والے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ لوگ اس میں پریشان رہتے ہیں کہ کب کے خواب سچے ہوتے ہیں، کب کس وقت کے خواب سچے نہیں ہوتے، کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، کن لوگوں کے خواب سچے نہیں ہوتے۔ تو اس میں ایک اصول ملاحظہ فرمائے، پہلے ہم لے لیتے ہیں کہ کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کن کے نہیں ہوتے۔ اصول یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اصدقکم مقالہ اصدقکم رؤیا، کہ تم میں سے جو اپنی زبان کا سچا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اسی لیے اب اس کو اگر ہم اپوزٹ لے لیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو زبان کے سچے نہیں ہوتے، جھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے خواب بھی سچے نہیں ہوتے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں تک کہ علماء معبرین نے فرمایا کہ کوئی غیر مسلم بھی ہے لیکن زبان کا سچا ہے تو اس کے خواب بھی سچے ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی جی ایسا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے اور سچا ہوتا ہے، کھری بات کہتا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ظاہر باطن کا ایک ہوتا ہے،
اس کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے. माशाल्लाह. جی ठीक. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعض اوقات وہ کھا کر سویا ہے, اسے چلکت بھی نہیں کہ کھا کر سویا, اب اسی عالم میں وہ منتشر خواب دیکھ رہا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, الگ موضوع. مختلف بات ہے, لیکن اس کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنی زندگی میں جھوٹ بولتا ہے, ادھر کی ادھر لگاتا ہے, غیبتیں, چغلیاں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آشکار بھائی کہ جو بات میں جھوٹ بولتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ میں بات کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کیا. جی میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, بات پہ جھوٹ, یعنی بندہ تمنائی ہوتا ہے, متمنی ہوتا ہے کہ کب سچ بولے گا. صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو غیبتیں, چغلیاں ہیں, ہر بات پہ جھوٹ, ادھر کی ادھر, پھر معاملات میں کھرا نہیں ہے, اس کے خواب سچے نہیں ہوتے. صحیح فرمایا. ہاں. علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب تنبیہ کے زمرے میں اسے کوئی بات سمجھائی جا رہی ہو, وہ ایک علیحدہ بات ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے کن اوقات کے خواب ان کی عام طور پر تعبیر نہیں ہوتی. اچھا, دوپہر میں عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مصروف ہوتے ہیں. اب کوئی مصروفیت کے عالم میں آیا اور آ کر وہ افراتفری میں آیا, کھانا کھایا نہیں کھایا, سو گیا. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی کاموں کا منظر اس کے سامنے آ جائے گا, بعض اوقات کچھ اور آ جائے گا. وہ عام طور پر منتشر خواب ہوتے ہیں, ان کی تعبیرات نہیں ہوتی. اسی طرح آپ نے خوراک ہیوی قسم کی کھائی ہے, ہیوی غذا کھائی ہے, مرچ مسالوں والی کھائی ہے, اور کھا کر پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پھیرتے ہوئے آپ سو گئے. جس طرح عام طور پر رمضانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ دے مار 4:30 کھاتے پھر سو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار یہ نظر آیا, وہ نظر آیا. تو وہ بھی عام طور پر جو خوراک کے ہضم ہونے کا پروسیجر ہوتا ہے وہ اس کے زمرے میں آتا ہے. خواب کی تعبیر اس وقت بھی نہیں ہوتی. لیکن مڈ نائٹ میں, یعنی درمیانی رات میں جو خواب ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان کی تعبیرات ہوتی ہیں. اور بالخصوص جو فجر سے پہلے یا فجر کے وقت کا جو خواب ہے, کیونکہ اس میں کوئی چیز دخل انداز نہیں ہوتی, تو وہ خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں. چلے, جزاک اللہ, بہت اچھی طرح آپ نے ماشاءاللہ ایکسپلین کر دیا, اور بڑے مختصر وقت میں اسے آپ نے ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. بہرحال کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں محمد شاکر بات کر رہا ہوں. محمد شاکر. جی محمد شاکر صاحب, اپنا خواب بیان کیجئے. جی میرے بھائی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب میں نماز کی تیاری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں, صبح کی نماز کے لیے. جی جی. اور وہاں بارش ہوتی ہے بہت تیز, اور بہت کیچڑ ہوتا ہے. کہ پھر میرے بھائی انتظار کرتے ہیں کہ کب بارش رکے اور میں نماز کے لیے جاؤں. صحیح. اچھا, آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ نابینا ہے میری طرح. اچھا, نابینا ہے. جی. اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ویسے؟ جی نماز تو رہ جاتی ہے کبھی. اچھا اچھا. چلے میرے بھائی, آپ دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں کے سامنے جگہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا اور نماز کی پابندی کریں اور کروائیں, یہ بہت بڑا تبلیغی عمل ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکر, پروگرام میں آپ شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مبشر جنگ سے بات کر رہا ہوں. جی آپ اپنا خواب بیان کیجئے. جی میں نا کھڑا ہوں میدان میں کہیں, تو میں نا آسمان کی طرف دیکھتا ہوں, جتنا دودھ سفید ہوتا ہے نا اس طرح ہی نا بڑا سا کلمہ شریف جو ہے نا, پہلا کلمہ مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ گھوم رہا ہے, مطلب ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, مطلب چکر کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے طواف کیا جاتا ہے. ایک اتنی پیاری بدلی ہوتی ہے, اس بدلی میں چھپ جاتا ہے, پھر آگے سے نکل جاتا ہے. تو میں نا جاتا ہوں اپنے دوستوں کو بتانے خواب میں ہی, تو آگے ایک بلڈنگ آ جاتی ہے, وہ دیکھ نہیں پاتے. اچھا, بس اتنا سا خواب تھا. اچھا, آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ پڑھتا تو ہوں. مجھے 3-4 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. مبشر جھنگ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین, دوسرے سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کرتے ہیں, کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے, تو مجھے بتایا گیا, ابھی ہم خوابوں کے حوالے سے پوچھ لیتے ہیں مصطفیٰ سے. اچھا کالر آ گئے, چلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ناظرین اصل میں دیکھیں, آپ کو بھی مزہ آتا ہوگا نا, لائیو ٹرانسمیشن کا مزہ ہی یہی ہے کہ ہم کالر کے ضائع کر رہے ہیں, کالر آ گئے, شامل کر لیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
सरगोदा से बात कर रही हूँ। सरगोदा से मेरी बहन बात कर रही है, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी, मैं जब सोती हूँ तो कलमा पढ़ के सोती हूँ, फिर मैं रात को जब सो जाती हूँ तो उठती हूँ तो मेरे ऊपर कोई चीज ऐसे भारी सी मेरा सांस बंद करती है। सोने में? ये नहीं उठ, ये सोने में या उठते में महसूस करती हैं आप? उठते में। उठते में महसूस करती हैं आपके कोई चीज़ आपके ऊपर आ रही है वजन है? अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो कोशिश करती हूँ, कलमा पढ़ती हूँ तो फिर मैं सही हो जाती हूँ। अच्छा, को ख्वाब बयान करेंगी आप मेरी बहन? ख्वाब यही है। अच्छा, यही ख्वाब ठीक है, है। ठीक। चले ठीक है मेरी बहन, सरगोदा से आप प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बहावन नगर से बात कर रहा हूँ। ये ख्वाब के बारे में मालूमात लेनी थी जी बताइए, ख्वाब सुनाइए। नाम क्या है? ख्वाब मैंने जी, मुझे जानवर बहुत नजर आते हैं जी। आपको ख्वाब में जानवर नजर आते हैं? कौन से जानवर नजर आते हैं? पालतू जानवर? ये गाय भैंस है। और दूसरा ख्वाब ये है कि मैं ना एक गाय भैंसों का ट्रक भरकर ना रोड पर खड़ी है जी वो गाड़ी। अच्छा, एक गाड़ी में गाय भैंसे लोड किए हुए रोड पे गाड़ी खड़ी है। साइड में पानी खड़ा है जिसके अंदर 2 मछलियाँ हैं। क्या है? तो एक मछली मेरा बेटा पकड़ रहा है जी, नहीं। दूसरी उसके साथ ही वो फिर छूट के भाग जाती है जी। अच्छा ठीक है। ये क्या नाम है इनका? आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम जी। मोहम्मद अकरम। क्या काम करते हैं? आप यही काम करते हैं क्या? नहीं जी, मैं नाश्ते का काम करता हूँ जी, मुलाजिम हूँ जी। किसका? जॉब करते हैं कहीं? हाँ जी। अच्छा ठीक है। ठीक है मोहम्मद अकरम, आपका ख्वाब ने नोट किए दोनों के गाय बकरे आपको नजर आते हैं और फिर दूसरी गाड़ी में लोड करे हुए सड़क पर गाड़ी खड़ी है, मछली है, 2 एक भाग जाती है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ जड़ावाला से। जी मोहम्मद नासिर भाई, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने ख्वाब में ना अक्सर अपने आप को हवा में उड़ते हुए देखा है। जितना चाहता हूँ ऊपर जाना चाहता हूँ ऊपर जा सकता हूँ। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, दरख्तों के ऊपर, आसमान के, घरों के ऊपर, लोगों के ऊपर अक्सर उड़ता हुआ देखा। क्या काम करते हैं? आप काम क्या करते हैं नासिर भाई? जी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं, लेबर का। ठीक है। ठीक है नासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। अच्छा। भाईजान, मैंने ना ख्वाब में देखा है कि ना जैसे हल चला रहे होते हैं ना, इस तरह की जमीन है। अच्छा। उसमें ना गन्ने हैं। क्या है? तो गन्ने गन्ने हैं। ठीक है, फिर? तो जो गन्ने हैं ना तो वो सूखे हुए हैं सारे। ठीक है। तो फिर देखती हूँ तो खेलें बनी हुई हैं जमीन में। क्या बंदी हुई है? इतने हिरन बंदी हुई है? नहीं, खेलें नहीं होती जो जिसपे चीजें लगाते हैं। नहीं समझ आया, क्या कह रही हैं आप? तो ना दूसरी जगह पे देखती हूँ ना तो पौधे उगे हुए अच्छा, हैं। पौधे उगे हुए हैं। ठीक है, हाँ फिर? हाँ जी, तो वही पानी ना उसमें आ रहा है सारा ना। पानी आ रहा है उनमें? पानी आ रहा है? फिर उन पौधों को पानी लग रहा है सारा। अच्छा ठीक हाँ है। जी, वो हरे हैं और जो गन्ने हैं ना वो सूखे हुए। पानी कहाँ से आ रहा है? वो खेतों में जैसे लगता है। खेतों में कह रही है जैसे हल चलाते हैं तो। अच्छा, ये मैरिड है? आप मैरिड है मेरी बहन? जी। अच्छा, बच्चे हैं? जी बच्चे मेरे 3 बच्चे। इनके हस्बैंड क्या काम करते हैं? शौहर क्या करते हैं आपके? शौहर रिटायर होते हैं। रिटायर हो गए? ठीक है। जी। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपके दोनों ख्वाब ने नोट किए। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर हैं, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। एक और नेक्स्ट कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आप ज़रा अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी मेरी बताइए, कौन बात कर रहे हैं? सर नफीस बात कर रहा हूँ नौकोट से। क्या नाम बताया? नबी कर रहा नौकोट से। नाम नहीं आ रहा। नाम नहीं समझ आया, क्या बताया? नबी बख्श। नबी बख्श। जी जी, नबी बख्श साहब अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर आप नबी बख्श नाम है? नबी बख्श। जी जी, अपना ख्वाब बयान कीजिए। सर मुझे ना रात को पिछले पैर में ख्वाब आया तो कोई गोली मार रहा है। आपको दोनों टांगों पे गोली मारी। अच्छा, ख्वाब में? और अभी जो है ना सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब
ताज़ा ताज़ा जो है ना शादी हुई थी और शादी की तलाक हो गई थी। अच्छा, शादी चली नहीं आपकी? जी अच्छा ये बताएं काम क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। अच्छा, अब ज़रा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है आपको? जी जी गुस्सा क्या है? ना करें ना गुस्सा, आप गुस्सा कम करें ज़रा, ठीक है? अच्छा हम गस करते हैं। ठीक है रिबा शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आपने ख्वाब में गोलियां देखी हैं अपने दोनों टांगों पे लगी हैं, इस हवाले से इंशाल्लाह बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप माशाल्लाह उस्ताद हैं। अल्लाह ताला आपकी इस अमल को कबूल फरमाए। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आवाज आ रही है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अब्दुल हकीम से बात कर रही हूँ। जी अपना ख्वाब, खानेवाल से बात करिए, अपना ख्वाब सुनाइएगा। अब मुझे ना ये जो वाशरूम के बहुत ख्वाब आते हैं बुरे बुरे, और कभी सांप के ख्वाब आते हैं और कभी कोई जानवर वैसे पीछे लग जाते हैं, ऐसे बहुत ख्वाब आते हैं मुझे। डरावने ख्वाब आते हैं आपको, बारिशें, जानवर, सांप। ठीक है, कितनी एज है इनकी? आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 35-36 साल है। कुछ बीमार रहती हैं या परेशान रहती हैं? परेशान है, बीमार रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, ऐसे ज़हन के ऊपर ऐसे दबाव सा रहता है। चले अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप शामिल हुई हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर, उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र है। कौन बात करें, कहाँ से? मैं बदामी बाल लाहौर से बोल रहा हूँ। लाहौर से बात कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? अजीजुर रहमान। अजीजुर रहमान साहब। जी अजीजुर रहमान साहब, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सारे ख्वाब के अलावा भी पूछते हैं, साल के ख्वाब के पूछते हैं। ख्वाब के अलावा पूछें? असल ये प्रोग्राम ही ख्वाबों का है। जी एक और कॉल को शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। जी कौन और कहाँ से? जी कराची से। जी अपना ख्वाब बयान करें। नाम क्या है? नाम एक मिनट आवाज कम कर लूँ मैं? जी नाम बताइएगा अपना। समीना गुल। जी समीना गुल के नाम से उनका पूछना है, उनके ख्वाब तो पूछना है। अच्छा जी बताइए। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइएगा। जी जी हजरत, मैं नोमान बात कर रहा हूँ कराची से। नोमान साहब कराची से बात कर रहे हैं। टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी जी बंद कर दी। अच्छा अब अपना ख्वाब बयान कीजिएगा नोमान। अच्छा हजरत, मैं ख्वाब में ये देखता हूँ अक्सर कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, कभी उम्रे के लिए और कभी वैसे ही विजिट के लिए, और रास्ते में जो है ना जहाज खराब हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जहाज में कोई हादसा हो जाता है, लेकिन मैं और मेरे साथ 2-3 लोग तो बच जाते हैं, बाकी लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। ये मैं ख्वाब अक्सर देखता हूँ, जिसकी वजह से मैं उम्रे पे जाने का सोचता हूँ तो मेरे दिल में ये बहुत वसवसे आते हैं कि कहीं ऐसा असली में ना हो जाए। इतना ख्वाब आ चुके हैं मुझे। ये काम क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। काम माशाल्लाह सही चल रहा है आपका? जी अल्लाह का करम है। काम अच्छा, दिल में किसी चीज़ का खौफ तो नहीं रहता आपको? नहीं नहीं, किसी चीज़ का ऐसा कोई खौफ नहीं है। ठीक है, चले ठीक है, आपका ख्वाब ने नोट किया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम सलाम। टीवी क्या सरगोदा से बात कर रही हूँ। अच्छा आप पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दें प्लीज़। जी टीवी की आवाज़ बंद है। बहुत शुक्रिया। आप सरगोदा से बात करेंगे, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैं बीमार रहती हूँ, मेरे ऊपर कोई असर है पता नहीं, मुझे ना सारी रात ख्वाब पटांग आती, मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर गई है। मैं जवान बच्चों की माँ हो गई, लेकिन मेरे अंदर से असर नहीं खत्म होता। कोई कहते तो बीमार रहती है, मेरे मैदे। ठीक है, अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। सरगोदा से आप प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल
کال ڈراپ ہو گئی. اب ناظرین اب آج کے اس پروگرام کے ہم نے آخری کال کو شامل کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مفتی صاحب سے پوچھیں خواب کیا کہتے ہیں. تو ذرا آپ بھی سنیے اور میں بھی سنتا ہوں. مفتی صاحب جمیل صاحب دولتانہ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہے اور والد کے انتقال کو 37 سال ہو گئے. والد چنا چاٹ کھا رہے ہیں, پیاز ویاز اسے ملی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں میں بھی ابا جی کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہوں. اچھا میرا دل چاہتا ہے مزید کھاؤں, لیکن ابا کہتے ہیں نہیں تو اب چائے پیو. صحیح. دیکھیں یہ جو خواب انہوں نے دیکھا نا, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کی جو والد صاحب ہیں وہ الحمدللہ اچھے حال میں ہیں ماشاءاللہ. اور دوسرا تھوڑا سا نا اس میں ایک اشارہ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ چیز ہے تو اس کمی کو دور کریں, کمی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا نا یہ محنت سے پیچھے ہٹتے ہیں, ان کو ذرا محنت سے جی نہیں چلانا چاہیے. اور خوب کوئی بھی کام ہو, دیکھیں یہ بات یاد رہے اشکر بھی, آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے محنت ہے. اگر محنت نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہوتا. بغیر محنت کے اگر آپ کہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں, میں کامران ہو جاؤں, ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی محنت کریں, جو بھی فیلڈ ہے آپ کی, کامیابی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اچھا ان کا دوسرا خواب ہے, خواب میں دیکھتے ہیں کہ یورین پاس کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یورین کے قطرے ان کے پاجامے یا شلوار پہ آ گئے ہیں اور ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے. ہاں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یورین جو کیا جاتا ہے اپنے اختیار سے کیا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں ایسا نہیں کہ وہ دوسری صورتیں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں کل کے خواب سے جوڑوں گا کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ جو کام آپ کے شایان شان نہیں ہے, اور اس کام میں آپ کے لیے نقصان ہے, چاہے وہ گھریلو طور پر ہو یا چاہے باہر آپ جس فیلڈ میں اس طور پر ہو, اس کام سے اجتناب کریں. اچھا کراچی سے ہماری ایک بہن نے خواب پوچھا ہے کہ ان کے بھائی نے خواب میں نئی کار دیکھی ہے, بس اتنا ہی ہے. اور ایک خاتون رشتہ دار ہیں ان کی جو آتی ہیں اور ان کے گیٹ کو اندر سے لاک کر دیتی ہیں. اچھا بس. اب آپ نے کچھ پوچھا نہیں ان سے؟ نہیں اور کچھ نہیں. دیکھیں بعض اوقات ہمارے جو نوجوان ساتھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں خیالات میں کہ اچھی کار آ جائے, نئی کار آ جائے, میں اتنے پیسے جوڑ لوں, یہ آ جائے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے, یہ خواب ہمت ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے ماشاءاللہ, ان کے بھائی کی بات کر رہا ہوں, وہ بالکل صحیح جا رہی ہے, لیکن اپنے تعلقات میں, اپنے ریلیشن میں بہت زیادہ محتاط ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ریلیشن ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو بند گلی میں کھڑا نہ کر دے. اچھا اندر سے لاک گیٹ کریں. اچھا اور میں اس میں اشارہ بھی دے رہا ہوں, ظاہر ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا لیکن اشارہ دے رہا ہوں کہ بہت احتیاط کا مظاہرہ کریں. اور خاص طور پر اگر شادی ہو چکی تو بہت اچھی بات ہے, شادی نہیں ہوئی ہے اور ہونے جا رہی ہے یا رشتے وغیرہ, تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ پر, والدین پر چھوڑیں اور اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ برکت ہوگی. اچھا انہی بہن کا اگلا خواب یہ تھا کہ پاؤں میں پنک شو پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, دیکھنے میں بہت گندے لگ رہے ہیں. اور وہ جن خاتون نے اندر سے لاک کیا تھا وہ اور ان کے رشتہ دار سارے بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں. بہت وہ یہ کہتی ہیں بڑی ہارڈنس پیدا کر رہے ہیں لوگ میرے رشتے میں, اور ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں اس کو جنرلائز کرتا ہوں تھوڑا سا, کہ اگر ان کے متعلق آپ کے ذہن میں ویسے ہی بدگمانیاں ہیں یا بغض و عناد ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہے, تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے. کہ ظاہر کہ جو دل میں ہے, جو آپ سوچ رہی ہیں وہی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ان سے آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ نے جو جوتا پہنا ہے اس کا مطلب یہ کہ رشتے آ رہے ہیں لیکن ان کو کہیں نہ کہیں بہکایا جا رہا ہے. تو بہرحال آپ ایک کام کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں, اور فجر, عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے علاوہ پانی پئیں, یہ اس سے بد اثرات دور ہوں گے. دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نمبر 2 یہ اول آخر 3 بار درود شریف. نمبر 3 یا لطیف یا اللہ, اچھے رشتے کے لیے فجر, عصر, عشاء کے بعد 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف. اور آخری چیز صبح فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں. اچھا ماشاءاللہ. جی ناظرین اسی خواب کی تعبیر کے ساتھ ہم جائیں گے ایک وقفے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین تیسرا سیگمنٹ یقیناً آپ ہی کے لیے مختص ہے اور اس میں ہم اس وقت سے پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. آپ ایک خواب مجھے بتا رہے تھے جو باقی ہے. ہاں تو
ایک خاتون ہے بہن ہماری، انہوں نے کہا کہ ان کی دادی کچن میں پائے پکا رہی ہیں، اور وہ 1-2 مہینے پہلے خواب میں بیان کیا تھا کہ وہ ڈیوائس والا لے گیا تھا، یہ خریدی تھی، تو کہہ رہی وہ لڑکا پھر آیا خواب میں اور اس کو اماں جو ہے نا دادی پائے کھلا رہی ہیں۔ اچھا دادی موجود ہے ماشاءاللہ؟ نہیں، دادی مرحوم ہے، انتقال کر چکی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی اگر صاحبزادیاں بھی ہیں اور یہ خود بھی، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا یا دل میں بغض و عناد رکھتا ہے، لیکن یہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہیں اور اس کو اپنا سمجھتی ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو تھوڑا سا ذرا احتیاط کریں، غور کر لیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بندہ اپنا حال خود جانتا ہے۔ محمد شاکر صاحب نے پوچھا کہ ان کے بھائی نے نماز کی تیاری کے لیے وہ خواب میں اٹھتے ہیں، بارش کیچڑ، انتظار کرتے ہیں کہ کب نماز پڑھوں۔ اس میں دیکھیں یہ ماشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ حافظ ہیں، یہ نابینا ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر کرم فرمائے۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ کہ آپ عبادت کی طرف تو ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ بعض اوقات دیر کر دیتے ہیں، اور عبادت میں انتظار نہیں چلتا۔ جہاں عبادت کا وقت ہو جائے تو وہاں انتظار نہ کریں کہ یہ ہو جائے تو ابھی پڑھ لوں گا، یہ ہو جائے تو ابھی کر لوں گا، پھر وہ رہ جاتی ہے۔ وہ نیک کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا یہ کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی مغفرت کی جانب جانے والے جتنے بھی کام ہیں نا، تو اس میں جلدی کرو، سابقوا، دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، عبادت کو مستعد ہو کر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد مبشر صاحب نے جنگ سے پوچھا کہ میدان میں کھڑے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کلمہ شریف گھوم رہا ہے، اور پھر بڑی پیاری بدلی سی یعنی بادل ہے اس پہ چھپ جاتا ہے۔ دوستوں کو بتانے کے لیے جاتے درمیان میں کچھ آتا ہے تو ان کو نظر نہیں آتا۔ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے آپ کے لیے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مزید اطاعت کی طرف آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ جس وقت آپ نے یہ خواب دیکھا ہو اس وقت آپ اتنے مستعد نہ ہوں، خواب دیکھنے کے بعد پھر آپ کی زندگی میں یہ چیزیں شامل ہوئی ہوں، تو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کیجیے۔ اور اس کے بعد سرگودہ سے بہن نے پوچھا کہ یہ کلمہ پڑھ کر سوتی ہیں تو جب سونے سے اٹھتی ہیں تو کوئی چیز بھاری سی ان کے اوپر ہوتی ہے، کلمہ پڑھتی ہیں پھر وہ چلی جاتی ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، کچھ جنات وغیرہ یا اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، جس طرح لیٹتے نا سیدھا، اس طرح نہ کریں، اس سے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اور سونے سے پہلے اپنی پیشانی پر ہلکا سا جو ہے وہ اولیو آئل جو ہے وہ لگا لیں، تو انشاءاللہ ایسا خواب نہیں آئے گا۔ باول نگر سے پوچھا محمد اکرم صاحب نے کہ جانور دکھائی دیتے ہیں، کبھی گائیں کبھی بھینسیں، پھر گاڑی میں گائے بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، مچھلی وہاں ہوتی ہے تو بیٹا پکڑ لیتا ہے اور دوسری جو مچھلی وہ بھاگ جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ منتشر رہتے ہیں خیالات بہت زیادہ، جس کی وجہ سے پریشانیاں آپ اپنے آپ پر بہت سمجھتے ہیں، تو حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے، حقیقت میں ایسا ہے نہیں ہے۔ پریشانی ہر کسی پر آتی ہے، لیکن آپ نے ان کو بہت اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ دوسری چیز ہے جو آخر میں کہوں گا کہ بیٹے کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، اور جو کام آپ کے کرنے کے ہیں، آپ لوگوں کے کرنے کے وہ کام کیجئے، جو کام نہیں ہے نا کرنے کے ان سے اجتناب کیجئے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ زمین ہل والی ہے، گنے سوکھے ہوئے ہیں، دوسری جگہ پودے ہیں، وہاں پانی آتا ہے، پانی لگ رہا ہے۔ دیکھیں ایک معاملہ تو کچھ یہ لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات میں خرابی ہے، کچھ فائنینشیل پرابلمز ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا اور وہ چیزیں دور ہونا شروع ہو چکی ہیں، یہ شروع ہونے والی ہیں، انشاءاللہ حالات صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی بخش صاحب نے پوچھا کہ رات کو پچھلے پیر دیکھا کسی نے ٹانگوں میں گولی مار دی، بتایا کہ ان کی طلاق بھی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ غصے کے تیز ہیں، اور غصے کا تیز جو بندہ ہوتا ہے وہ فیصلے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ کوئی آپ نے ایسا فیصلہ کیا جو بہت غلط ہے آپ کے لیے، تو آپ خود دیکھ لیجئے۔ بہن نے خانے والے سے پوچھا کہ واش روم کے خواب دیکھتی ہیں، کبھی سانپ، کبھی جانور، کبھی اس طرح۔ میری بہن بات یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں تو اس طرح خواب نظر آتے ہیں، کبھی سانپ، کبھی جانور، کبھی واش روم، گندگی۔ جب طبیعت خراب ہوتی تو ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ تو آپ ایک تو یہ کیجئے کہ نماز کی پابندی کیجئے، اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ فلق و ناس والآخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں۔ صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت سے پڑھیں۔
اس کے بعد نعمان صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ سعودیہ جاتے ہیں، اکثر یہ خواب دیکھتے ہیں، کبھی عمرے پر کبھی وزٹ پر، اور 2-3 لوگ، کچھ حادثہ ہوتا ہے 2-3 لوگ بچ جاتے ہیں لیکن باقی سب شہید ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی آپ اس طرح خواب دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ حقیقت میں بھی کبھی خوف کبھی ڈر، تو اس طرح خواب نظر آ جاتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو بالکل جائیے اور بسم اللہ پڑھ کے جائیے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جائیے. ان چیزوں پر وہ نہ کریں کہ اب میں کیسے جاؤں عمرے پر. آپ عمرے پر ضرور جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ سرگودا سے بہن نے کہا کہ بیمار رہتی ہیں، پریشان کن خواب نظر آتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو پریشان کن خواب نظر آتے ہیں. آپ کے سر میں درد ہو تو بعض اوقات خواب نظر آتا ہے کہ پہاڑ سر کے اوپر ہے، بلڈنگ سر کے اوپر ہے، تو اس طرح نظر آتا ہے. ابھی جو میں نے وظائف بتائے وہ آپ بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ مجھ سے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پیش کی جائے گی. فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے. ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.